اس لشکر قلیل سے ہوں میں، یوں ہی دست گریباں زمانے سے نہیں، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ تو میں اب اپنی اس بزم کو آگے بڑھاتا ہوں۔ احباب سے گزارش ہے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کے لیے قرات کا ایک بہت بڑا نام میرے استاد جناب قاری عبدالباسط المنشاوی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ان کی تلاوت کے فوراً بعد نامور خطیب حضرت مولانا قاری عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ تعالی کا آخری خطاب ہوگا۔ اس کے بعد فوراً ہی جو بھائی کھانے سے رہ گئے ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ میں اپنی جماعت کے بزرگ مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا وہ سٹیج کی زینت بنے۔ اسی طرح ہماری جماعت کے جتنے بھی یہاں کے مقامی علماء کرام جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کوششیں کی، اللہ ان کے اس دعوت کے اندر آنے کا، لوگوں کو لانے کا، بلانے کا، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدن اچھا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، ہر سال سالانہ یہ چوتھی کانفرنس آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہماری چھوٹا سا ایک لشکر، چھوٹا سا یہ کانفرنس کا ایک پروگرام تو جس کو ہم نے ابتدا کی، بہت سی گردشیں آواز کر رہی تھیں کہ جناب یہ پروگرام کامیاب نہیں ہوگا، لوگ کہاں سے آئیں گے، گندم کی کٹائی کا دن ہے۔ لیکن ہم نے دعا کی، اے رب رحمان، یہ تیرے پروگرام تب بھی ہوتے تھے جب لوگ گندمیں کاٹا کرتے تھے، تب بھی ہوتے تھے جب بارش کے اندر علامہ شہید حفیظ رحمت اللہ علیہ نے برے مجمع کے اندر پکار کر کہا تھا، اے لوگو ہمیں تو ایسے افراد چاہیے جو اپنے سینوں پر تمغے سجا کر چلیں، بارش کے پانیوں سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس پروگرام کی لاج رکھی اور آپ احباب کو یہ توفیق دی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب بھائی اس پروگرام میں تشریف رکھیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کا آنا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ یہاں آیا ہوا ہر چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہے، ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو انتظامیہ کی طرف سے تو اللہ کے لیے درگزر کریں اور سب کا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ تو اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب قاری عبدالباسط المنشاوی حفظہ اللہ تعالی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن مجید سنائیں اور ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری عبدالباسط المنشاوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دائیں جانب سرمایہ اہل حدیث نامور خطیب میرے فاضل بھائی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ ابھی چند لمحوں بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے سب علماء کی حفاظت فرمائے۔ تلاوت سے قبل میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے میرے فاضل بھائی، میرے تلمیذ رشید حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، ان کے برادر اکبر حضرت مولانا ابتسام الرحمن،
اور ان کے والد محترم ولی کامل عالم نبیل حضرت مولانا حافظ القاری یحییٰ ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا آنا، علماء کا آنا، مجھ گناہگار کا یہاں پہ آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس پروگرام کے عوض اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ حضرات قرآن کریم کو خوبصورت تلفظ اور ادا حسن وقف کے ساتھ پڑھنے کی تاریخ اسی دن سے ہے جسی دن سے میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور آوازوں کی دنیا تو اس سے بھی بہت پرانی ہے، جیسا کہ انبیاء میں سے مشہور نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم تعریف کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ خوش آوازی، خوش لحانی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور سننے والے کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اور امام المحدثین سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو محمد ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ۔ جب یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ میرے استاد یہ فرمائیں کہ جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا حسنہ مستطاع، جہاں تک ممکن ہو ہر شخص قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے کے لیے اپنی آواز کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، ہر ممکن۔ اسی لیے ہمارے پاس جو طلبہ مدارس میں آتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ادارہ ہے دارالعلوم المحمدیہ لوک ورکشاپ مغل پورہ لاہور میں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن 6 سال کے بعد پریکٹس کر کے بار بار مشق کے ذریعہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس بچے کی بھی آواز خوبصورت ہوتی ہے جس کی آواز پہلے اچھی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھی تو انہوں نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، عجیب بات بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کان داود یقرأ الزبور ب70 لحنا، کہ اللہ کے نبی داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو اتنا ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا نبی داود کو، اتنی خوش الحانی، اتنا خوبصورت گلا عطا کیا تھا کہ نبی داود زبور کو 70 مختلف لہجوں میں تلاوت کر سکتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا انعام اور احسان۔ بہرحال لمبی چوڑی بات مقصود مطلوب نہیں ہے، پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا حافظ، قاری، عالم اور عامل بنائے، جو اصل مقصود ہے عمل کرنے والا بنا دے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک قراءات میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جن قراء، جن ائمہ، جن راویوں کی روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے اسماء گرامی نوٹ فرما لیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر حدیث کا سارا دار و مدار سندوں پر ہوتا ہے، راویوں پر ہوتا ہے، اسی طرح قرات اور قرآن کے اندر بھی راویوں پر سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تلاوت کی ابتدا ہوگی سیدنا امام حفص بن سلیمان رحمہ اللہ کی روایت سے۔ آپ شاگرد ہیں سیدنا امام عاصم کوفی تابعی کے، اور سیدنا امام عاصم وہ ہستی ہیں جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔
इसी तरह तिलावत के दौरान सैयदना इमाम नाफे मदनी ताबई जो उन्होंने अपने असातिज़ा के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को नकल किया, क़िराअत को नकल किया, उनके एक रावी सैयदना इमाम क़ारून ईसा बिन मैना उनका नाम है, और उनके दूसरे रावी सैयदना उस्मान बिन सईद अल मारूफ इमाम वर्श उनकी रिवायत आएगी। इसी तरह खतीब मक्का के अजीम खतीब सैयदना इमाम अब्दुल्ला बिन कसीर मक्की ताबई की रिवायत की क़िराअत में इंशाअल्लाह मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। इसी तरह सैयदना अबू अमर बसरी आप बसरा के नहवियों के कारियों के सरदार हैं और ताबईन में से है, उनकी क़िराअत आएगी। उनके एक रावी अबू शुऐब सालिह बिन ज़ियाद अल मारूफ इमाम सूसी की रिवायत में पढ़ने की कोशिश करूँगा। इसी तरह दौरान तिलावत कुछ आयात सैयदना इब्ने आमिर शामी जो ताबईन में से किबार दर्जा के ताबईन से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी क़िराअत पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और सैयदना इमाम आसिम, इमाम हमज़ा, इमाम अली अल किसाई और इमाम अबू जाफर मदनी ताबई रहमहुमुल्लाह अजमाइन की रवायात क़िराअत में पढ़ने की कोशिश करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون भाई आप अहबाब बैठे हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनकर अपने ईमान और मोहब्बत का सबूत तो पेश करें। आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि आप में रूह मौजूद नहीं है। अपने जिंदा होने का सबूत दें कुरान की तिलावत सुनकर। وهو الله لا إله إلا هو له
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
يوم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدراك القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما هي وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. हम सब के दिलों को कुरान की रहमत से मुनव्वर कर रहे थे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल बासित अल मंशावी हाफिज़हुल्लाह ताला। इससे कबल कि मैं अपनी इस बज़म के आखिरी खतीब मोहतरम जनाब